الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وشفيقنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا ونصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا السيد محمد المهدي الموعود خليفة الله الودود أمر الله مراد الله خليفة الله صلوات الله عليه بعث بين الناس ظهورا وزهيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مصلیان کرام، یہ کائنات کی ساری چیزیں زوال کی طرف سفر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے. کسی چیز میں دوام ہے، نہ ہی کسی چیز میں قیام ہے. ہر چیز عدم کی طرف، فنا کی طرف جا رہی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے، جب غروب کا وقت آتا ہے، اندھیری رات جو سورج گھر گھر روشن کرنے والا ہوتا ہے، وہ اندھیرا رات کا دبوچ لیتا ہے. سورج کے بعد چاند جب نکلتا ہے تو اس کے لیے پہلی تاریخ میں قمر بنتا ہے، 14 تاریخ کو بدر بنتا ہے، بدر کامل بنتا ہے. پھر آخری ایاموں کے اندر غروب ہو جاتا ہے. آپ سورج ہی نہیں، چاند ہی نہیں، ستاروں کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو، سب بڑھاپے کی طرف، زوال کی طرف سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے جن پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، ان کی نبوت بھی، ان کی رسالت بھی، ان کی خلافت بھی وقتیہ طور پر، عارضی طور پر تھی. کسی نبی کو کسی علاقے کے لیے مقرر کیا گیا، کسی نبی کو کسی زبان کے لیے مقرر کیا گیا. لیکن وقت آنے پر جب وہ دنیا سے چل بسے، اسی لیے کہنے والے نے بڑا اچھا کہا ہے، 1,24,000 پیغمبر خطار در خطار دنیا میں آئے جانے کے لیے. ایک ہی نبی ہے جس کے لیے دوام بھی ہے، قیام بھی ہے. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا میں آئے جانے کے لیے نہیں، آئے تو آنے کے لیے آئے. ہر پیغمبر دنیا سے چلے گئے، ان کی قومیں
ان کی امت نیست و نابود ہو گئی۔ جو آسمانی کتابیں نازل ہو چکے تھے منسوخ ہو چکے، ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی، اور پھر جو ہے آخری پیغمبر ایک ہی جو اللہ کے حبیب ہیں، جو ہمارے اور آپ کے آقا ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائے تو جانے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کو بھی زوال نہیں، ان کے کام کو نہ زوال ہے، نہ ان کے علم کو زوال ہے، نہ ان کے حسن و جمال کو زوال ہے، نہ ہی تو ان کے کمال کو زوال ہے، نہ ہی تو ان کی اولاد کو زوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے قرآن مجید میں ابھی جس آیت شریفہ کو سنانے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں آل اطہار ان کے فضائل و مناقب کو، ان کی شرافت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کے تعلق سے کہتا ہے کہ ان کو زوال نہیں ہے۔ زوال تو انہی کو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نرینہ اولاد نہیں ہے، مگر وہی جو ہے دم بریدہ ہیں۔ عربی زبان میں ابتر کہا جاتا ہے، دم بریدہ کٹی ہوئی دم والے جانور کو کہا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جملے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہنے والا ہی دم بریدہ ہے، اس کے نام کو زوال ہے، اس کے کام کو زوال، اس کی عطرت، اس کی اولاد کو زوال ہے۔ اگر زوال نہیں ہے تو بس ہمارے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زوال نہیں ہے، نہ ان کے اولاد کو زوال ہے۔ جبکہ خدا کی راہ میں کٹنے کے باوجود جو خدا کی راہ میں کٹتے ہیں وہ کبھی بھی مٹتے نہیں بلکہ دنیا میں بٹتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اولاد میں وہ برکت عطا فرمائی جس کو بنو فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ انما یرید اللہ، اللہ تبارک و تعالی ارادہ کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کر کے رہتا ہے، جس کو فعال لما یرید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کام کر کے رہتا ہے۔ اللہ اہل اطہار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیطہر، اللہ تبارک و تعالی لیذہب عنکم الرجس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، رجس سے، شیطان سے، نفس سے، اور جو ہے ظاہری و باطنی طور پر عمل ہو کہ غیر عمل ہو، وسوسوں سے شیطان کے اللہ تبارک و تعالی پوری طریقے سے پاک کرتا ہے۔ لیطہرکم تطہیرا، اور جو ہے پاک اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ کسی قسم کی خباثت ان کے پاس نہ رہے، اور جو ہے ان کو محفوظ عن القطع، دنیا والے جو ہے جب دیکھتے ہیں ان کے چہروں کو تو اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فاطمہ کو لے کر اور حضرت حسن اور حسین کو لے کر، حضرت امام حسین گود میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں حضرت امام حسن ہیں، آپ کے پیچھے علی فاطمہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی طرف، آپ کے جو ہے شانہ نبوت کی طرف لے کر جب چاروں کو لے کر اپنے مکان میں تشریف فرماتے ہیں، ایک ران پر امام حسن، ایک ران پر جو امام حسین ہیں، علی فاطمہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد اپنی چادر کلی چادر لے کر اڑایا، اور پھر اس کے بعد اس آیت شریفہ کی تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر کوئی رسول اللہ کے آل ہے تو یہ چاروں ہیں،
جبکہ جو ہے اصحاب صفا کے ایک صحابی جن کا نام واصلہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے جو ہے تشریف لے گئے، اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے مکان کو تشریف لے گئے، آپ نے امام حسن اور حضرت علی اور فاطمہ کو بلایا، اپنے سامنے بٹھایا، حسن اور حسین کو اپنی رانوں پر بٹھایا، ایک چادر لیا اور جو ہے اس کو آپ نے اوڑھا، چاروں کو اپنی چادر میں لے لیا، پھر اس آیت تطہیر کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ ایسی صورت میں آپ کی ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر کو کھینچ کر جو ہے داخل ہونا چاہتی تھی، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ازواج میں سے ہو، اولاد میں سے، اہل اطہار بیت میں سے نہیں ہو۔ تو اسی صورت میں وہ حضرت ام سلمہ کو آپ نے دل رکھنے کے لیے فرمایا تم جو ہے خیر پر ہو، شر پر تو نہیں ہو، مگر اس چادر کے اندر تم جو ہے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ 4 افراد ہیں جن کو علی، فاطمہ اور جو ہے امام حسن اور حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے دراز پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود کے آنے کی تیاری کروا رہے تھے، اور آپ نے جو ہے آل بیت اطہار میں بنو فاطمہ سے پیدا ہونے والے مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو معصوم عن الخطا بنانے کے لیے ان کے جو ہے جد امجد کو حضرت علی سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے ولایت کے سلسلے کو آپ شروع کرنا، آپ کا جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو وہ منصب عطا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے آل بیت اطہار میں سے آپ ہی تھے حضرت علی، فاطمہ، امام حسن اور حسین۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے میں زیادہ تر ہم حضرت امام حسین شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ کو کبھی ہم نے نہیں بھولا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی کو بھی کبھی ہم نے نہیں بھولا، چاروں کو یاد کرتے ہیں۔ تو چاروں کے چاروں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ جو ہے فجر کی نماز کے وقت میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر سے گزرتے اور آپ فرماتے کہ الصلاۃ یا اہل البیت، فجر کی نماز کے لیے اٹھو، یہ اللہ رسول اللہ کے گھر والے، تم جب اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے متعدد دنوں تک حضرت بی بی فاطمہ کے مکان کی طرف جو ہے جاتے رہے، آپ جو ہے نماز کے لیے پکارتے رہے، اور ایک صحابی جو ہے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے تک یا 6 مہینے تک یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد بی بی فاطمہ کے مکان پر آپ تشریف لے جاتے اور سلام بھیجتے، الصلاۃ والسلام علیک یا اہل البیت، اے میرے گھر والے تم پر سلامتی ہو، رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آپ فرماتے پھر اس کے بعد اس آیت شریفہ کے آپ جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ حاضرین کرام، تو معلوم یہ ہوا کہ جو 4 نفوس قدسیہ ہیں ان کا شمار آل بیت اطہار میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے احادیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جب حضرت سلمان فارسی آئے تو اسی صورت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلمان بھی میرے آل سے ہیں۔ جب جو ہے دیگر صحابہ میں سے بعض مخصوص صحابہ آپ کے خدمت میں پہنچتے تو آپ فرماتے یہ بھی میری آل سے ہیں۔ حاضرین کرام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں مختلف جو ہے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، جو صحیح روایتیں ہیں کہ بنو فاطمہ سے مہدی کا آنا تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو آل بیت اطہار میں آپ نے شمار فرمایا۔
جبکہ لوگوں نے پوچھا کہ ازواج مطہرات میں سے امہات جو ہے مومنین میں سے کون کون جو ہے آپ کے آل میں سے ہیں، آپ کے بیت اطہار میں سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آپ نے فرمایا وہ بھی میرے آل سے ہیں۔ تو جو ہے حدیثوں سے معلوم ہوا کہ آپ کی کسی بھی طریقے سے حسب سے ہو، نسب سے ہو، صحبت سے ہو، عقیدت سے ہو، جو آپ کی جو ہے آل میں شمار کیے جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم آل اطہار، آل بیت اطہار کا تقدس ہمارے دلوں میں ہے، اسی طریقے سے اصحاب کا تقدس، ان کی عظمت میں ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے صرف علی فاطمہ امام حسن اور حسین کی عقیدت ہے، صحابہ کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو یاد رکھو کہ وہ عقیدت و محبت بیکار ہو جاتی ہے۔ صحابہ کی عقیدت و محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر جو ہے پائے جانا چاہیے۔ حاضرین کرام، اسی لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایتوں میں صحابہ کے تعلق سے بھی آپ نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بیجیہم یقتدیتم و یہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے چمکتے دمکتے ستاروں کی طرح ہیں، جو ان کی پیروی کر لیتا ہے ان میں سے کسی صحابی کی، وہ ہدایت پا لیتا ہے، ہدایت کے رستے پر جاتا ہے، منزل مقصود تک وہ پہنچتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آل بیت اطہار کو تو ہم اس مہینے کے اندر یاد کرتے ہیں، لیکن جب صحابہ کے تعلق سے ہماری زبان سے گستاخیاں، چاہے عمر فاروق کے تعلق سے ہو، حضرت ابو بکر صدیق کے تعلق سے ہو، عثمان غنی کے تعلق سے ہو، جب ہمارے دلوں کے اندر جو ہے کدورت پائی جاتی ہے یا گستاخانہ کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں، تو جو ہے اسی صورت میں ہم کو جو ہے آل بیت اطہار کا کوئی جو ہے محبت رکھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، نہ ان سے کسی قسم کا فیض حاصل ہوتا۔ میں آپ کو ایک روایت بتاتا چلوں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں نجران کے عیسائیوں کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرے کے لیے آئے، آ کر جو ہے مناظرہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے محمد، عیسیٰ کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ تو جو ہے عیسائی علماء نے کہا، ارے بن باپ کے بیٹا جو ہے کیسے جو ہے صرف بندہ اور رسول ہو سکتا ہے؟ وہ تو خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی روشن دلائل کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا، بغیر باپ کے بغیر ماں کے پیدا کیا، تو ہمارا عقیدہ ان کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے، اللہ کے خلیفے اور اس کے بندے ہیں۔ جب جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں ایک آیت نازل فرمائی اور کہا کہ تم ان کے ساتھ مناظرہ نہیں، بلکہ ان کے ساتھ تو جو ہے ایسا جو ہے مناظرہ کرنا چاہیے کہ خدا سے جو ہے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عیسائیوں کو سرزمین پر ان کا نام و نشان نہیں رکھے گا، مباہلے کے لیے اللہ تیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہی عیسائیوں کو کہ تمہاری جانوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی اولاد کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو لے کر آئیں گے۔ اور اس میدان کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مباہلہ کہتے ہیں، رونا اور گڑ گڑا کر خدا کے پاس دعا کرنے کا ہے، تو جس کو مباہلے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب جو ہے آپ بلاتے ہیں، پھر اس کے بعد روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ علی فاطمہ آپ کے پیچھے، آپ کے ہاتھ میں حضرت امام حسن، آپ کے گود میں امام حسین، چاروں کو لے کر جب
पहुँचते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो आलिम होता है जिसका नाम जो है अब्दुल मसीह है, वो कहने लगता है ईसाइयों से, ऐ लोगों, अगर तुम जो है इनके साथ मुबाहिला करोगे, याद रखो खुदा की कसम तुम जो है एक भी बच नहीं सकते, तुम पूरे के पूरे जो है ख़त्म हो जाओगे। तो इनको जिजिया दे देंगे, जिजिया देकर जो है मुबाहिले को ख़त्म कर देंगे। जब जो है बड़ा आलिम कहता है तो मुबाहिला करे बगैर वो डर कर वापस चले जाते हैं। हाज़रीन किराम, अक्सर व बेशतर ये कहा जाता है कि जो है इनकी ही फजीलत है, सहाबा की कोई फजीलत नहीं, खुलफा की कोई फजीलत नहीं है, ना अबू बकर की इनके सामने कोई फजीलत है, न उमर फारूक की, न उस्मान गनी की। मैं आपको कहता चलूँ, ये जो है सैयदुस सादात में एक फ़र्द फरीद जिनका नाम हज़रत इमाम बाखर है, जो आले तशय्यी के एक इमाम हैं, अपनी किताब के अंदर उन्होंने लिखा है कि जब जो ईसाइयों से मुनाजिरा व मुबाहिले के लिए आए, अल्लाह की जो है आयत नाजिल हुई, तो ऐसे वक्त में अबू बकर अपनी औलाद को साथ लेकर आए, हज़रत उमर फारूक और उस्मान गनी अपनी औलाद को से लेकर मैदान में तशरीफ़ लाए और सबों ने मिलकर जो है मुबाहिला किया, मुनाजिरा किया। फिर उसके बाद जो है वो डर कर ईसाई से वहाँ से जो है चल बसे। हाज़रीन किराम, इस बात का भी जो है दिलों के अंदर हमारे मकरिमत को ख़त्म करने के लिए कहा जाता है, आले बैत अतार से ना अबू बकर को मोहब्बत है, न उमर फारूक को मोहब्बत है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जुमा का खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए। ऐसे में हज़रत इमाम हुसैन आपके पास छोटे बच्चे थे, मिंबर के करीब तशरीफ़ लाए। कहने लगे, अरे अबू बकर तुम उतरो इस मिंबर से, ये मिंबर तो मेरे नाना का है। तो इसी सूरत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अगर आले बैत अतार की अज़मत आपके दिल में ना होती तो कोई बात कह देते, लेकिन जो है आप मिंबर से उतरते हैं, कहते हैं सद्दक़ता, तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, ये तुम्हारे नाना की ही का जो है मिंबर है। आप बच्चे को गोद में उठाते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं कि अगर जो है दीन इस्लाम बाकी है तो तुम ही लोगों से बाकी है। हाज़रीन किराम, अगर जो है आपको जो है आले बैत अतहार से अदावत होती तो आप मिंबर से ना उतरते, इमाम हुसैन को अपने गोद में ना लेते। हज़रत उमर फारूक के ताल्लुक से आता है, जबकि मदायन की जो है जंग हुई जिसमें गनीमत का माल आया, गनीमत के माल आने के बाद आप जो है इमाम हसन को बुलाते हैं, आप जो है 1000 दिरहम गनीमत के माल से उठा कर देते हैं। फिर उसके बाद इमाम हुसैन को बुलाते हैं, 500 दिरहम जो है आप उनको जो है सौंपते हैं। उसके बाद आपके बेटे जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था, आपके खिदमत में आकर आपके दरबार में ये कहते हैं कि मुझे भी जो है माल गनीमत में से कुछ दिया जाए। आप जो है 500 दिरहम देते हैं। अब्दुल्ला जो है नापसंद करके कहते हैं, मैं इमाम हसन और हुसैन से बड़ा हूँ और जो है मैं आपके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर मारिकों में शरीक हो चुका हूँ, आप मुझे उनसे कम जो है गनीमत दे रहे हैं। तो आप जो है बाप अपने बेटे को कहते हैं, अरे वो अब्दुल्ला, तू इस हसन और हुसैन को ना देख, इसके माँ बाप को देख, इसके नाना को देख, फिर उसके बाद उनके मकाम को देख। उनके मकाम को देखते हुए जो है 1000 दिरहम आप जो है गनीमत के माल में से आपने उनको अता किया था। तो मालूम ये हुआ कि सहाबा भी आले अतार बैत अतार की अज़मत, इमाम हुसैन और इमाम हसन की अज़मत उनके दिल में थी, इसलिए कि उनके मकाम की तरफ नज़र थी, उनके बचपन की और जो है उनके जो है जवानी की तरफ या उनके जो है बुढ़ापे की तरफ नज़र नहीं की, बल्कि जो है उनके नाना को देखकर, उनके मकाम को देखकर उनकी अज़मत हर ज़माने के अंदर जो है लोग करते रहे। लेकिन जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है कि एक मरतबा हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक रान पर अपने बेटे इब्राहिम को बिठाए हुए थे, दूसरी रान पर आपने अपने पैर पर हज़रत इमाम हुसैन को बिठाया। जबकि जो है अल्लाह की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के मुक़द्दस
फरिश्ते तशरीफ लाकर कहते हैं कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों को एक जगह जमा ना करो, दोनों में से अल्लाह तबारक व तआला एक को जो है पूछता है, तलब करता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोनों में से अगर एक को तलब करता है, अली को तो नहीं, हजरत इमाम हुसैन को दे नहीं सकता, इसलिए कि वो कुरान की हिफाजत के लिए, अब मेरी नबूवत की हिफाजत के लिए और जो है दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए वो अपने सर को जो है वो एक ज़माने के अंदर जो है कटाना चाहता है, और अल्लाह तबारक व तआला उसके सर को कबूल करना चाहता है। अब अगर अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाहिश है, उसकी मर्जी है, तो दोनों में से एक अगर लेना चाहता है तो हज़रत इब्राहिम को दूंगा। तो इमाम हुसैन का क्या मुकाम और उनका मर्तबा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद में से हज़रत इब्राहिम को इमाम हुसैन पर आपने कुर्बान कर दिया और कहा 3 दिन के बाद मौत, हज़रत इब्राहिम को मौत आती है, और जो है हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को जो है बचा लेते हैं। ये बचाना इसलिए था कि आइंदा चलकर हज़रत इमाम हुसैन ही के औलाद से जो एक शख्स बचे हुए थे, जो एक फ़र्द फरीद जिनका नाम हज़रत इमाम ज़ैनुल्लाबुद्दीन था, तो जिनके औलाद से हज़रत महीदी माऊद अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले थे। इसलिए जो है हदीसों में अक्सर व बेशतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल विलायत अफज़लु मिनन नबुवा, नबूवत से विलायत अफजल है। ये इसलिए फरमाया था कि सजदे की हालत में जब इमाम हसन और हुसैन आते तो जो है आप सवारी बन जाते, वो सवार बन जाते, वो गालिब आते, आप मगलूब हो जाया करते थे। इंतज़ार करते नवासों का, और जो है ये विलायत का मुकाम था, जो कि विलायत के दादा हज़रत इमाम हुसैन थे, इमाम हसन थे, इसी को जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कैसे हिलाक हो सकती है जिसके शुरू में मैं हूँ। ये एक मुकाम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफे के मैदान में आपने अरफात के दिन आपने इरशाद फरमाया, 2 चीज़ों को मजबूती से पकड़ो, ये गिरां कदर और कीमत वाली ये 2 चीज़ें हैं, मेरे बाद मैं तो जाने ही वाला हूँ, मेरे बाद 2 चीज़ें हैं, इनको जवाल नहीं है। दुनिया की हर चीज़ को जवाल है, मुफस्सिरों को जवाल है, मुहद्दिसों को जवाल है, और जो है उलमा को जवाल है, मुज्तहिदों को जवाल है। अगर जवाल नहीं है तो 2 चीज़ों को जवाल नहीं है। एक मेरी इतरत है, वो इतरत से पैदा होने वाला महीदी माऊद है, उसे मजबूती से पकड़ो। आपने फरमाया दूसरा जो है अल्लाह की किताब है, कुरान है, उसे मजबूती से पकड़ो, जिसका एक सरा खुदा के हाथ में है, एक सरा तुम्हारे हाथ में है। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो है आप हज्जतुल विदा के मौके पे आपने फरमाया, अंबिया की उम्र की आधी उम्र अल्लाह ने मुझे दिया है, अगर मौत का बुलावा आ गया, खुदा के दरबार में मुझे जाना है, याद रखो कि मेरी मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी और मैं तुमसे 2 चीज़ों का मुतालिबा करूँगा। एक जो है मेरी इतरत से, मेरी इतरत के ताल्लुक से, उसे मुराद महीदी माऊद के बारे में मैं तुमसे पूछूंगा और कुरान के बारे में पूछूंगा। इनके साथ तुम जो है कैसा सलूक किया था। तो जो है ऐसी सूरत में आब कौसर के पास वही जो है आब कौसर से महजूज हो सकते हैं, सैराब हो सकते हैं, जो कुरान से जिनका ताल्लुक़ होता है, महीदी माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिनका ताल्लुक़ होता है, वही आब कौसर से वो महजूज हो सकते हैं। हाज़रीन किराम, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जब जो है लाजवाल है, खुदा की साथ ज़ात सारी मखलूक जवाल पर है, खुदा लाजवाल है। जब वो किसी मखलूक की तारीफ़ करता है तो वो भी लाजवाल बन जाती है। इसीलिए इमाम हसन और हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला उनकी इतरत से पैदा होने वाले
قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سال 4 جو ہے چشموں کو پیدا فرمایا، اور وہ جو ہے قیامت تک وہ لوگوں کو فیض تقسیم کرتے رہیں گے، اور انہی کے اولاد سے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الاولیاء بنا کر بھیجا، اور جو ہے دافع ہلاکت امت محمدیہ بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، یہ جو ہے اسی کو لا زوال کہا جاتا ہے، ان کو کبھی زوال نہیں ہوتا، نہ قرآن کو زوال ہے نہ مہدی کو زوال ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ ہر دن عشاء کے بعد جب تسبیح دیتے ہیں، تسبیح میں لازوال 2 چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، القرآن والمہدی، امامنا سب مل کر کہتے ہیں آمنا صدقنا۔ یہ قیامت تک جو ہے یہ لازوال 2 چیزیں جو ہے جن کو کبھی عدم نہیں ہے، کبھی فنا نہیں ہے، کبھی زوال نہیں ہے، یہ قیامت تک جو ہے یہ 2 چیزیں جو باقی رہیں گی، ان کا دامن جب تک ہم پکڑے رہیں گے کبھی دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور جو ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جب ہم آب کوثر پر، حوض کوثر پر جو ہے پہنچیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم جو ہے آب کوثر سے سیراب ہوں گے۔ اسی کے تعلق سے ایک صحابی نے ارشاد فرمایا آب کوثر پر 5 افراد رہیں گے، ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسن اور جی امام حسین، علی اور فاطمہ، اور کہا گیا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مقدس ہستی ہوگی مہدی موعود علیہ السلام کی ہستی ہوگی۔ یہ تمام اپنی طرف سے کوئی جو ہے ان باتوں کے اندر اضافہ نہیں ہے، بلکہ جو ہے قرآن اور حدیث سے جو بھی میں نے باتیں کہی ہیں وہ قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ آل بیت اطہار کے تعلق سے اللہ نے بھی تعریف کی ہے، رسول اللہ نے بھی تعریف کی ہے، تو ہمارا بھی یہ جو ہے سلوک ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کی تعریف کے ساتھ، اس کے رسول کی تعریف کے ساتھ ساتھ آل بیت اطہار مہدی موعود علیہ السلام کی، امام حسن اور حسین کی، حضرت علی و فاطمہ کی بھی ہم ساتھ میں ان کی بھی جو ہے جب ان کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کو جو ہے عبادت بنائے گا، ان کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی لیے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے والد نے یہ کہا کہ جب میں حضرت امام حسین کے روضے کے پاس گیا، مجھے کوئی اولاد، نرینہ اولاد نہیں تھی، جب میں ان کے وسیلے سے دعا کیا، اللہ نے ایک اتنا بڑا عالم بنا کر میرے بیٹے کو دنیا میں بھیجا جس کو ابو حنیفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اکثر مسلمانوں کی آبادی یہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے مسائل کو ماننے والے ان کے پیروکار ہیں۔ حاضرین کرام، اگر جو ہے ان سے عقیدت ہے، اگر ہماری ان سے نسبت ہو جائے ان کے خدموں سے، خدا کی قسم منبر رسول پر ٹھہر کر کہہ رہا ہوں، یقیناً ہم کو مہدویت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مہدویت کیا ہے اور جو ہے مہدویت سے کس منزل تک ہم کو پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جو ہے ہدایت نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محرم کے مبارک مہینے کے اندر حضرت امام حسین اور جو ہے آل بیت اطہار کا ذکر کرنے کی اور ان پر جو ہے درود و سلام بھیجتے ہوئے ان کے وسیلوں سے خدا کے دربار میں دعائیں کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم بر الرؤوف الرحیم ربنا حلیم۔